بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رجب کا مہینہ ہے اور نہایت ہی مکرم اور نہایت ہی محترم مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی رجب کا احترام کیا جاتا تھا۔ رجب، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ 4 مہینہ اشہر حرم ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو جب سے پیدا کیا ہے تو سال میں 12 مہینہ اللہ نے رکھا ہے اور منہا اربعۃ حرم 4 مہینہ ان میں سے اشہر حرم ہے، قابل احترام بھی ہے اور ان میں قتل و قتال حرام قرار دیا گیا۔ فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی عام دنوں کے اندر ایک جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں کے اندر نہایت ہی سنگین جرم ہے۔ کافر بھی رجب کا احترام کرتے تھے، بلکہ جیسے عید الاضحیٰ میں اللہ کی طرف سے آپ کی میزبانی کی جاتی ہے اور اللہ کی حکم سے آپ جانور ذبح کر کے خود ہی تناول فرماتے، خود ہی کھاتے ہیں، ان ایام کو ضیافت اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی میزبانی کے دن۔ زمانے جاہلیت میں رجب کے اندر یہ قربانی کرتے تھے اور رجب کی اس قربانی کو واجب سمجھا جاتا تھا۔ اب شریعت میں اس کے موقع پر اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ہمیں عید الاضحیٰ دے دیا۔ غرض یہ کہ یہ مہینہ زمانے جاہلیت میں بھی نہایت ہی محترم تھا
اور اس مہینے کو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی اہل سیرت والے لکھتے ہیں کہ حضرت کا معراج کا واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا، یا ربیع الثانی میں، یا رمضان میں، یا شوال میں، لیکن صحیح اور مشہور جو عام طور پر اہل سیرت نگار جو لکھتے ہیں اور احادیث سے جو معلوم ہوتا وہ یہی ہے، رجب کا مہینہ۔ ہجرت سے پہلے مدینہ آپ نے ہجرت نہیں کی، اب تک آپ مکے میں ہے، اور مکے میں آپ پر اور دیگر آپ کے ماننے والے مسلمانوں پر جس طرح دائرہ تنگ کیا گیا تھا تو نہایت ہی پریشانی یہ تو جس پہ گزرتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کو اپنی حکومت پر اور اپنی طاقت پر اور اپنی قوت پر ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کے اور کعبۃ اللہ کے پاسبان اور یہ ہے کہ متولی اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ وَمَا كَانَ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں مسجد کا صدر کمیٹی ہوں، کعبۃ اللہ کا میں متولی ہوں۔ عتبہ کہتا ہے کہ میں متولی ہوں، شیبہ کہتا ہے میں متولی ہوں۔ بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے مردار، مشرک ہو کر کے پھر مسجد کے متولی۔ قرآن نے ضابطہ بیان کر دیا کہ وَمَا كَانَ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، وَمَا كَانَ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ مسجد کا متولی وہ ہو جو متقی ہو۔ ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں کسی بے نماز کو صدر بھی بناتے ہیں۔ امام صاحب اس کے ہاں اگر کاش کی امام کو وہ لونڈی کی حیثیت دیتا یا غلام، زر خرید غلام کی، تب بھی بڑی بات تھی۔ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن مسجد کا متولی ہے، اور انتخاب کرنے والے کمیٹی اس کے ماتحت، وہ بھی سارے الو کے پٹے ہی ہوتے اور کیا ہوتے۔ مسجد کا متولی بنائے بے نمازی کو، جو مسجد کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میں مسجد کا متولی ہوں۔ وَمَا كَانَ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہو اور ایمان کا سرمایہ جن کی سینوں میں ہو وہ مسجد کے متولی بن جائے۔ آپ مشرک اور بے ایمان خدا کا باغی، آپ مسجد کے متولی کہاں سے بن گئے؟ غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائرہ تنگ کیا گیا تھا، اور آپ کے صحابہ جو تھوڑی تعداد ان کی تھی، اب ظاہر ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد اللہ پاک نے وہ تعداد بھی بڑھا دی۔ پھر مکہ جب فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد تو پھر آپ حضرات پڑھتے رہتے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ۔ اللہ کی مدد جب آئے گی اور فتح مکہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہو۔ زمانے کی بات ہوتی ہے، زمانے کی، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ یہ زمانہ سب کچھ انسان کو سبق سکھاتا ہے۔ کبھی عیسیٰ کی حکومت ہے، کبھی موسیٰ کی، کبھی اللہ کا بلک حقو کی حکومت ہے، کبھی بخو کی۔ جیسے کہ ہم لوگ پیدا ہو کے میں بھی 60 کے قریب پہنچ رہا ہوں، یہاں حقو بخو، پیپل پارٹی مسلم لیگ، پیپل پارٹی مسلم لیگ، پیپل پارٹی مسلم لیگ، پیپل پارٹی، اب تو ٹھخو آ گیا، پی ٹی آئی بھی آ گئی، تو اب ٹھخو۔ اب اللہ کرے کہ کوئی انسان اور چوتھی طاقت بھی آ جائے۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح ان کی حکومت تھی، اپنی حکومت پہ ان کو ناز تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائرہ بالکل انہوں نے تنگ کیا تھا۔ مسلمان مجبور ہو گئے، یہاں سے مکے سے حبشہ انہوں نے ہجرت کی، عیسائیوں کے ملک میں حضرت اصحم النجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، جو غائبانہ طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان بھی لایا، حبشہ کا بادشاہ، اور صحابیت کا درجہ نبی پاک نے اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ، حضرت کو دیکھا نہیں، صحابیت کا درجہ نبی نے اس کو دیا۔ بس صحابیت کا درجہ بھی نہیں دیا، بلکہ ایسی عزت دی، شاید یہ کہ وہ آپ کے کسی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کو بھی یہ مقام نہ ملے۔ سینکڑوں صحابہ مختلف ممالک میں، کوئی افریقہ کے جنگلات میں، اور کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ افغانستان میں، اور کوئی کوفہ میں، کوئی کہاں، بہت سے صحابہ کی بڑی تعداد شہید بھی ہو گئی، اور مختلف ممالک میں
ان کا وصال بھی ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی، غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضرت اسہم النجاشی جس نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون بھی کیا، حبشہ کے بادشاہ وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے فرمایا آؤ جمع ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ بڑا مقام اللہ نے آپ کو دے دیا۔ ادھر حبشہ کی طرف لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ادھر مدینہ کی طرف، ادھر میرے نبی کے لیے مکہ کی سرزمین پوری تنگ ہو گئی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ پریشان بھی نہ ہو اور یہ کہ آپ تنگی بھی محسوس نہ کریے جو مکاریاں کرتے رہتے ہیں۔ اور قانون بیان کر دیا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو نیکوکار ہوتے ہیں اور اپنے اعمال کو خوبصورت بناتے ہیں اور توحید کو اپناتے ہیں، ایمان جن کے پاس ہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت انہی کے ساتھ ہے۔ ان دنوں میں میرے نبی بہت پریشان تھے، سخت پریشان تھے۔ اس لیے پریشانی کے لیے جیسے کہ بڑے بڑے حضرات، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی پریشان ہوتے تو کہتے ہیں آؤ سیر کرتے ہیں، مری کا سیر کرتے ہیں، کاغان کا سیر کرتے ہیں، اور اسی طرح کشمیر کا سیر کرتے ہیں۔ میرے پروردگار نے فرمایا آؤ تجھے 7 آسمانوں کی جنت کی سیر کرا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ آیت مربوط ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، پریشان نہ ہو، تنگی محسوس نہ فرمائے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد ہمیشہ متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ رہتی ہے۔ محمد رسول اللہ سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ پریشان ہیں تو آ جاؤ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ پہلے بتایا کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو، اسری بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، محمد رسول اللہ سے بڑوں کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ بڑوں کی طرف جن کی نسبت ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، لیکن کوئی مولوی صاحب کا چمچہ ہوتا ہے، میرا چمچہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ مجھ سے بڑے میرے استاد کا چمچہ ہوگا، وہ بھی بڑا ہوگا۔ استادوں کے چمچے ہوں گے، اور تھانے دار کا چمچہ وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں جو بھنگی ہوتے ہیں، جو صفائی کرتے ہیں، وہ بھی بڑے، وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف جس کی نسبت ہو وہ بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن سارے لوسیوں کی طرف نسبت ہے۔ لوسی کی پلیٹ چاٹنے والا بھی لوسی، لیکن وہ لوسی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ قربان جاؤں عرش والے تیری ذات پر، فرماتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے جس کو میں اپنی طرف نسبت کرتا ہوں وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات ہی رات سیر کرا دی اپنے خاص بندے کو۔ عبدہ کا معنی خاص بندہ، محمد سے بڑا خاص کوئی بھی ہوگا نبی کائنات کے اندر نہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کا تصور کوئی کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پریشانی کے تو دن تھے، پروردگار کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ میرا نبی پریشان ہے اور توحید کی سزا میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، شرک اور بت پرستی کے خلاف۔ آپ کے لیے مکے کی زمین بالکل تنگ ہو گئی ہے۔ جبریل کو حکم ہوا کہ میرے پیارے کو لے کر کے آسمانوں کے سیر کرا دے۔ حکم ہوا جبریل علیہ السلام کو کہ آپ آسمانوں پہ لے کر کے آ جائیں۔ پیارے فرماتے کہ میں مسجد حرام میں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، یہ جو کوٹھی ہے کعبۃ اللہ، اور اس کے دائیں بائیں اب جو مسجد حرام بنی ہے، اس زمانے میں مسجد حرام اس طرح نہیں، لوگ اس کوٹھی کے طواف کرتے تھے۔ یہ جو احاطہ تھا، یہ جو جگہ تھی، اسی کے طواف ہوتے تھے۔ اس مسجد حرام کی حدود میں ام ہانی حضرت کی چچا کی بیٹی، انہی کے گھر میں، یہیں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ تشریف فرماتے، فرمایا کہ رات کے ابتدائی حصے میں ایک یہ ہے کہ
براق میرے پاس لایا گیا۔ براق برق سے ہے، اور برق کا معنی بجلی اور چمک۔ جیسے بجلی ظاہر ہے کہ پاور ہاؤس کہاں ہے، وہ اگر ہزاروں میل دور ہے جہاں پر پاور ہاؤس ہے، وہاں سے اگر بند ہو جائے، یہ آپ کے پنکھے بند ہو جائیں گے، بجلی آپ کی بند ہوگی۔ اور یہ اس کو پہلے اگر آپ کے سمجھ میں آتا نہیں تھا، اب تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا۔ عمران خان کی حکومت میں بجلی تو ہے ہی نہیں، بل ٹھیک ٹھاک آتا ہے، بہت اچھا سا بل آتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں اس مہینے میں بجلی تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، وہ باقی کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ 4 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ بل بھیج دیتے۔ واہ، بجلی نہیں ہے لیکن بل پھر بھی آئے گا، ٹھیک ٹھاک قسم کا بل۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب ظاہر ہے کہ مولوی غریب وہ دوسروں سے بھیک مانگتا ہے، اور یہ اتنا بھوکا کہ مولوی کو بھی نچوڑ کر کے رکھتا ہے۔ مولوی خود دوسرے سے بھیک مانگتا ہے، ہم بھیکاری لوگ، لیکن یہ ایسے کنگلے ہو گئے کہ ہم سے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ براق برق سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض کمزور قسم کے مولوی امت کو گمراہ کرنے کے لیے گھروں کے اندر، پتہ نہیں بھائی محمود کے گھر میں لگا ہوا ہے نہیں، مختلف گھروں میں ہوتا ہے کہ گھوڑے کی شکل ہے، سفید رنگ کے گھوڑے کی شکل ہے، چہرہ اس کا ایک خاتون کا خوبصورت، اس پہ لکھا ہوتا ہے براق۔ یہ وہ جو بہکاری مولوی ہے، سرکاری مولوی، یہ تصویر انہوں نے بنائی ہے، یہ نہیں ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے، احادیث صحیحہ میں، وہ یہ ہے، فرمایا کہ ایک جانور میرے سامنے لایا گیا مسجد حرام، جیسے ام ہانی کے گھر سے میں نکلا تو فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے تو میرے سامنے شراب اور دودھ دونوں پیش کر لیے، ان میں سے کوئی اختیار کر لو، قربان جاؤں تیری سمجھ پر، تیری فہم و فراست پر۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دودھ پسند ہے۔ فرمایا کہ دودھ علم ہے، دودھ تقوی ہے، دودھ طہارت ہے، دودھ اللہ کی خوشنودی ہے، رضامندی ہے۔ یہی وجہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، خوشبو، دودھ، تقیہ، اگر آپ کو کوئی پیش کرے تو ان کو واپس نہ کرو۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے گھر سے دودھ ہی دودھ، یا میں دودھ بانٹ رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے طلبہ یہاں تو 20 کی تعداد میں جامع فاروقی میں تھا، اور یہاں پر بھی ہمارے یہاں بڑی تعداد ہے۔ ابھی اس اتوار کو دستار بندی ہوگی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے کوئی فیس بھی نہیں دے رہے، نہ ان طلبہ نے مجھے فیس دی۔ ایسے ایسے فقیر بعض طالب علم آتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دودھ بانٹ رہا ہوں۔ استاد جی بالکل خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ استاد جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دودھ ہی دودھ بانٹ رہا ہوں، اور دودھ ہے علم۔ میرے نبی نے شراب کو مسترد کر دیا اور دودھ کو اختیار کر دیا۔ جبریل نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہو گیا، اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے، شراب گمراہی ہے، ذلت ہے، شراب گمراہی ہے اور ذلت ہے، شراب اللہ کی نافرمانی ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے لغوت امتوں کا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن تیری فراست کو سلام، وہ میرے رب کی رہنمائی ہو گئی، اللہ نے رہنمائی فرما دی۔ فرمایا کہ آپ نے تک اس کو دودھ کو اختیار کر دیا، یہ علم ہے، یہ تقوی ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت نے دودھ کو اختیار کیا۔ فرمایا کہ براق میرے سامنے لایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ براق، فرمایا کہ دراز گوشت سے، دراز گوشت آپ سمجھتے ہیں، سندھی کہتے ہیں خر، دراز گوشت سے، پٹھان کہتے ہیں خر، سندھی بھی کہتے ہیں خر، گڈھو سندھی میں تو کہتے ہیں گڈھو، بابا گدھا۔ میں گدھا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہاں انبیاء اور صحابہ کے لیے جب آ جائے تو وہاں گدھے کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا محدثین۔ اگر کوئی مولوی گدھا کہتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ مولوی بھی گدھا ہے، حقیقت یہی ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دراز گوشت سے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جاندار لایا گیا جو دراز گوشت سے کچھ بڑے تھے اور خچر سے کچھ چھوٹے تھے۔ فرمایا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی اس کے قدم وہیں پڑتے تھے، جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی اور اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے۔ مسجد حرام سے رات کے ابتدا میں اٹھا کر کے مسجد اقصیٰ پہ، شام فلسطین، ایلیا، یروشلم، مسجد اقصیٰ پہ، وہاں یہ ہے کہ مجھے لے جایا گیا، اور وہاں براق کو، پھر یہ ہے کہ کنڈا ہے مسجد کے قریب، اس کے ساتھ اس کو باندھا گیا۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرماتے کہ ایک سیڑھی میرے سامنے
سیڑھی لائی گئی. سیڑھی معراج کا معنی سیڑھی اور بہت بڑی سیڑھی، لیکن سیڑھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب اصل مسئلہ اس وقت اس کا ترجمہ ہے لفٹ. مسجد اقصیٰ پہ جب پہنچا وہاں براق کو باندھ دیا، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب چلو آگے چلنا ہے. تو پھر فرمایا کہ سیڑھی اور وہ زینہ لایا گیا، اس سیڑھی پہ یہ ہے کہ میں سوار ہو گیا، مانا لفٹ میں. ایسے پھر یہ کہ پہلے آسمان پہ جب پہنچے تو پہلے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا. وہ جو فرشتے معمور اور مقرر ہے آسمانوں کی ڈیوٹی جو دیتے ہیں اب تک بھی دیتے ہیں. اور رات آپ دیکھ لینا کیسے ان کی ڈیوٹی آپ نے دیکھا ہوگا. شیاطین جہاں فرشتوں کی میٹنگیں ہوتی ہے، جہاں مشورے ہوتے ہیں، جہاں امور طے ہوتے ہیں، اللہ جو ذمہ داریوں کو دیتا ہے کہ کل فلاں مولوی کی گاڑی کو کلٹی کرنا ہے، کل فلاں سیٹ صاحب کو کلٹی کرنا ہے، کل فلاں یہ کرنا ہے، یہ سارا کا سارا کام یہ آسمانوں سے طے ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی ذمہ داری ہے، فرشتوں کی ذمہ داری. فلاں ملا کو دھکا دے دو وہ مرے، یا فلاں سیٹ جا رہا ہوگا اس کی گاڑی کو لگا دینا، کھڈے کے اندر اس کو گرا دینا. یہ مشورے سارے کے سارے آسمانوں پہ فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں، پرچیاں ان کو یہ کہ بانٹ دی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جنات یہ جاتے کان لگا کر کے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ آسمانوں پر جاتے تھے. آسمانوں پر جا کر کے اس قسم کی خبریں سن کر کے اب تک اس خبر کے واقع ہونے سے پہلے فرشتے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ مولوی منظور کی گاڑی جائے گی حیدرآباد اور اس کو فلاں ٹائم پہ ٹھیک 11 بجے دھکا دے کر کے اس کو گرانا ہے. لیکن وہ جن آ کر کے اس کو سن کر کے اس سے پہلے آ کر کے بتاتا تھا کاہنوں کو، نجومیوں کو، اور یہ جو غلط خبر پھیلانے والے ان کو بتاتے کہ دیکھ لینا اس طرح ہوگا، اسی طرح ہوتا تھا. لوگ پھر اللہ سے پھر جاتے تھے، لوگوں کا عقیدہ اللہ سے پھر ہٹ گیا. وہ تو پھر یہ کہ بھنگوڑے قسم کے جو نجومی ہوتے ہیں، بھنگوڑے قسم کے کاہن ہوتے ہیں، جنات بھی جھوٹے، یہ ان کی باتیں جب سچی نکلتی تھی تو پھر لوگوں کا ایمان اسی پر. اب ایمان ختم ہو گیا اور کفر میں مبتلا ہو جاتے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد خاص طور پر دیہات میں آپ نکلیں تو دیکھیں گے کہ ایک تارا، اچانک کوئی تارا وہ بالکل میزائل کی طرح تیز دوڑتا ہے. کراچی میں تو آدمی دیکھتا ہے لائٹیں جب ہوتی ہے، رش ہوتا ہے تو آدمی کو تارے ہی نظر آتے، تو نظر نہیں آتے تو دوڑتے ہوئے کہاں نظر آئیں گے؟ تارے ہی نظر نہیں آتے. لیکن دیہات میں آپ جائیں تو تارا. یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی لگا دی. یہ شیاطین، یہ جنات جا کر کے وہاں سے خبر سن کر آ کر کے پھر اس میں اپنے جھوٹ بھی ملاتے ہیں، کاہن پھر لوگوں کی ایمان خراب کر دیتے ہیں. اس لیے اب قرآن کہتا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب کوئی بھی کان لگائے گا اوپر جائے گا تو دیکھے گا چمکتا دمکتا ایک تارا اس کے پیچھے لگے گا. اب وہ سلسلہ بند ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر کے پہلے آسمان پہ پہنچے. پہلے آسمان پہ فرشتوں نے پوچھا کہ کون؟ فرمانے لگے کہ جبریل. فرمایا من معک، آپ جبریل آگے آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کے در یتیم ہے، آخری نبی ہے، رئیس الانبیاء ہے. من معک، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمانے لگے محمد، اللہ کے رسول. فرمایا ارسل الیہ، کیا پیغام بھیجا گیا ان کو لے کر کے آنا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہوا اس کو لے کر آنے کے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. آسمان کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے. فرمایا جا کر کے پہلے آسمان پہ ابا جی سے ملاقات ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم نے دیکھا، فرمایا کہ مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، خوش آمدید پیارے نبی، آخری نبی کو خوش آمدید میرا بیٹا. واہ آدم واہ، تیری قسمت کا کیا کہنا. تو ویسے نبی، تیرے جوتیوں پہ پوری کائنات کو قربان کیا جائے، لیکن تیری نسل میں بھی 1.25 لاکھ انبیاء. واہ واہ، تیری نسل میں 1.25 لاکھ انبیاء. اور سونے محمد جیسے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، خوش آمدید نہایت ہی نیک، نہایت ہی پیارے نبی کو. اور خوش آمدید یہ ہے کہ میرے بیٹے کو. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. پھر اس کے فرمایا کہ دوسرے آسمان پہ جیسے پہنچے
حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا دروازے کھول دو. فرشتوں نے کہا کہ کون؟ فرمایا کہ جبریل. فرمایا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ پیارے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کیا آرڈر دیا گیا ہے؟ ان کو آرڈر حکم ہوا ہے ان کو لے کر آنے کا؟ فرمایا کہ ہاں. دروازے کھل گئے تو فرمایا کہ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. پھر تیسرے آسمان پہ جیسے پہنچے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام. فرمایا کہ یوسف کو میں نے دیکھا تو ایسا محسوس ہو گیا کائنات کی خوبصورتی کے آدھا حصہ یوسف میں اللہ نے رکھا ہے. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پہ فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ساتویں آسمان سے جن کی نسل میں سے میں براہ راست ہوں ابا جی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائی ہوئی ہے یہاں پر. سبحان اللہ. ابراہیم اسی طریقے پر آپ سہارا لگا کر کے بیٹھے ہوئے. سب نے خوش آمدید کہا. حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ عرش پہ سدرۃ المنتہا جہاں پر جا کر کے بارڈر ہے اس سے پھر اوپر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عرش. اب یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ پیارے نے اللہ کو بھی دیکھا. سبحان اللہ. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدٌ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُ. اس سے انکار نہ کرو تعجب نہ کر دو کہ محمد آ کر کے عرش پر بیٹھ گئے اور اس میں کوئی تعجب نہ کرو. اللہ نے اپنے مہمان کو اور اپنے پیارے بندے محمد کو عرش پہ بٹھایا. 1 to 1 ملاقات ہو گئی. ہے فرمایا کہ کیا لے کر کے آئے ہیں؟ فرمایا ایک ابدیت لے کر کے آیا ہوں, ایک ایسا تحفہ لے کر کے آیا ہوں شاید آپ کے خزانے میں وہ نہ ہو. بعض لوگوں کو لاکھ روپے کی چیز دے دو وہ ان کو پسند نہیں ہے, اور کبھی 20,000 کی چیز دے دو لیکن نایاب چیز وہ کہیں ہے نہیں, 10,000 کی اس کو پسند کرے گا. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے, اللہ غفار بھی ہے, اللہ قہار بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, انتقام بھی لیتا ہے, غفار ہے, قہار ہے, جبار ہے, غصے والا ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اللہ کی صفات میں ساری چیزیں, متکبر بھی ہے, العزیز الجبار المتکبر. لیکن اللہ کی صفات میں ایک چیز نہیں ہے, اللہ متواضع نہیں ہے, کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. آپ قرآن مجید کے ابتدا میں دیکھیں گے اللہ کی صفات میں ساری چیزیں, سرد بھی ہے, گرم بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہے, رحمانیت بھی ہے, رحیمیت بھی ہے, غفار, قہار, جبار, عزیز ذو انتقام, متکبر. لیکن تواضع اور عاجزی نہیں ہے. فرمایا کہ میں عاجزی لے کر کے آیا ہوں, عاجزی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات کی جو اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ کو سیر کرایا, رات کے کچھ حصے میں اپنے سیر کرایا. من المسجد الحرام, مسجد حرام سے. اللہ پاک نے اس عبد کو ایسا قبول کیا کہ میرے اور آپ کی نمازوں میں بھی اللہ نے اس کو اسی انداز پہ رکھا. رسول کا مقام اونچا ہے, نبی کا مقام اونچا ہے, لیکن آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. رسول کا مقام اونچا ہے, لیکن یہ عبدیت اللہ کو اس طریقے پر پسند آ گئی کہ کلمے کے اندر اور اس طریقے پر کلمہ شہادت کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اگر آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ, تو سمجھدار اگر مولوی ہوگا تو جوتا تو لگائے گا, چھوڑے گا نہیں, اور بغیرت مولوی ہوگا تو ایک الگ چیز ہے. یہ عبدیت اللہ کو اس طرح پسند آ گئی کہ اب ہمارے نماز کے اندر بھی اس کو اسی انداز میں رکھا, رسول کو اس کے بعد ہی رکھا. اللہ کی زیارت ہو گئی واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام سے. پھر یہ کہ چھٹے آسمان پہ, ساتویں آسمان پہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. فرمایا ہاں. اللہ کی زیارت ہو گئی. فرمایا ہاں. اللہ کی زیارت بھی ہو گئی, اللہ سے ملاقات بھی ہو گئی. جی. فرمایا کہ کیا ملا؟ فرمایا کہ میری امت پہ 50 نمازیں فرض ہو گئی. 50 نمازیں. ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم نے کہا, او ربا کاش کہ یہ 50 نمازیں اگر فرض ہوتی
تو مفتی محمود اور یہ مولوی لوگ ہمیشہ 24 گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں، ہماری جان حکومتوں کی چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مولوی لوگ صدر کے لیے، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، رشوت خوروں کے لیے یہ مولوی لوگ کیا بنے ہیں؟ یہ درد سر بنے ہیں۔ یا اللہ، یہ 50 نمازیں کیوں آپ نے گھٹا دی؟ یہ 50 نمازیں اگر ہوتی تو ہماری جان تو کم از کم چھوٹ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ بھئی 50 نمازیں میری امت پر فرض ہوئی۔ فرمایا کہ 50 نمازیں؟ فرمایا کہ ہاں 50 نمازیں۔ فرمایا دیکھو میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میں یہودیوں میں رہ رہا ہوں اپنی امت کو، اور سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کی امت اس کی طاقت رکھ سکے اور آپ کی امت اس کو یہ ہے کہ نبھا سکے، اور 50 نمازیں پروردگار کے پاس واپس تشریف لے جائیں۔ ظاہر ہے کہ میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، اس لیے 7 آسمانوں پہ آپ نے کئی انبیاء سے ملاقات کی، اور واپسی پہ آپ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، لیکن قرآن پاک نے آپ کے معراج والے واقعے میں اور اسراء والے واقعے کے اندر صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ دوسری آیت میں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوتی تھی، فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ نہیں سکیں گے۔ واپس تشریف لے کے پروردگار میری امت پر کچھ یہ ہے کہ کمی کر دے، تخفیف کر دے ان کے لیے۔ 45 نمازیں ہو گئی، پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس چلے جائیں، پھر 40 ہو گئے، پھر 35 ہو گئے، پھر 30 ہو گئے، پھر 25 ہو گئے، کرتے کرتے گھٹاتے 5 تک پہنچے۔ فرمایا کہ اور بھی جاؤ، اور بھی کم کرو، اور بھی کم کرو۔ فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ 50 کو 5 تک لے آئے، تو اب اسی پر یہ ہے کہ فیصلہ اسی پر ہو گیا، طے بھی یہی ہو گیا، اور اللہ نے ضابطہ بنایا۔ فرمایا کہ پیارے، نمازیں تو اب امت پر فرض جو ہو گئی وہ 5 ہے، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ ایک نیکی اگر کوئی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب۔ اب ظاہر ہے کہ 5 نمازیں اللہ آپ کا بھلا کرے تو 50 نمازیں بنتی ہیں۔ یہ پیارے محمد کا کرم ہے، یہ آپ کا طفیل ہے، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی ہمدردی ہے، قربان جاؤں کہ آپ کو کس طرح، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم پر احسان ہے۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو آپ کا تو امام صاحب، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جو ہم لوگ شیخ الحدیث بنے ہوئے، شیخ التفسیر بنے ہوئے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہوا، مولوی صاحب نماز سے جی چھڑاتا تو پھر باقی لوگ کس طریقے پر۔ فرمایا کہ 5 نمازیں 50 کا ثواب ملیں گے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، اس لیے قرآن نے ضابطہ بیان کر دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، 5 نمازوں میں 50 نماز کا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ لینا، فرمایا کہ یہ بھی آپ کو میں گفٹ دیتا ہوں پروردگار، کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی فرد نیکی کا ارادہ کرے گا تو تب بھی اس کے لیے نیکی، اگرچہ نیکی کیا نہیں ہے، نیکی اس کے لیے لکھ دی جائے گی، اور اگر نیکی کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور گناہ کا ارادہ کر لیا گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور اگر گناہ کر لیا تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ یہ آپ کے ساتھ رعایت ہے، آپ کی امت کا کوئی فرد نیکی کا ارادہ کرے گا، اب تک نیکی کا کام وہ عمل کر نہ سکے، وہ کر نہیں پائے، لیکن پھر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر نیکی کا کام کر لیا، وہ نیک عمل کر لیا تو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی، اور گناہ کا ارادہ کر لیا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور گناہ اگر کر لیا تو 10 گناہ نہیں بلکہ 1 گناہ لکھ دیا جائے۔ اس کے باوجود ہماری شکایتیں ہیں، اس کے باوجود مولوی صاحب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کتنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مولوی صاحب دعائیں کتنی بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارا سنتا نہیں ہے۔ تو دعائیں بھی کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، اور اندر اور بھی کیا کرتے ہو؟ شربت تو آپ نے بنایا، شربت بھی بنایا، شربت بناتے ہیں، لیمو بھی ڈالتے ہیں، شکر بھی ڈالتے ہیں، برف بھی ڈالتے ہیں، یہ سب کچھ میٹھا اس میں ڈال دیتے ہیں، خوشبو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں پیشاب کے قطرے ڈالو تو وہ شربت کہاں رہا؟ پیشاب کا قطرہ اگر اس شربت میں ڈالو تو وہ شربت کہاں رہا؟ جو کرتے کتنا ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اور منہ اپنا کالا کتنے مرتبہ کیے،
اپنا یاد رہتا، اور اللہ نے ان کے بدلے میں آپ پر کتنے احسانات کیے. یک طرفہ ٹریفک چلا کر کے اپنا تو کیا اس کو یاد ہے، لیکن اللہ کے احسانات اس پر کتنے وہ اس کو یاد نہیں ہے. کہ آپ کی روح سیاہی کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ پر کتنے ہلاکتوں کے فیصلے، تباہی کے فیصلے بھی ہو چکے تھے، لیکن آپ کی نمازوں کی وجہ سے اللہ نے کتنے ٹالے. اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھی اپنے اوپر دیکھ لو. صرف اپنی نمازیں گنواتا ہے اور اپنی نیکیاں گنواتا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اونٹنی تو بڑا بچہ بھی نکالے، بھینس بڑا بچہ نکالے، کچھ بھی نہ کرے، لیکن مرغی وہ نہ مالک کو جانتی ہے نہ مالک کے احسانات کو. اس کو بلیاں کھائیں، کتے اس کو کھائیں، لیکن مالک اس کی حفاظت کر رہا ہے، دانہ اس کو کھلاتا ہے، چارہ اس کو کھلاتا ہے، سب کچھ اس کی حفاظت کر رہا ہے. مرغی کو مالک کے یہ چیزیں احسانات کچھ بھی نہیں ہے. جس کے گھر میں وہ مرغی رہ رہی ہے اس کو یہ چیزیں یاد نہیں ہے. زور لگا کر کے چھوٹا سا انڈا دیا تو اس کے بعد کٹ 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 کٹوس 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 خیبر فتح ہو گیا جی. چھوٹا سا انڈا تو اس نے دے دیا. قرآن اسی کو کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے. یک طرفہ ٹریفک چلاتا ہے اور اس کو اپنی باتیں یاد رہتی ہے، جو نیکیاں کرتا ہے وہ اس کو یاد رہتی ہیں، لیکن پروردگار کے احسانات کا تقابل، موازنہ ان کے ساتھ نہیں کرتا کہ میں نے اللہ کو کتنا دیا، اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ سے لیا کتنا. جب تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، تلاوت ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ آپ دے رہے ہیں، لیکن جو لے رہے وہ کتنے ہیں؟ لیا آپ 24 گھنٹے آپ کتنے لے رہے ہیں؟ اور وہ کون سی سانس ہے آپ کا کہ جس کے ہوتے ہیں آخر میں دیکھیں نا، مسلم ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، درختوں میں بھی اسی طرح چلو سانس لے رہے، سانس نکال رہے، واپس لے رہے، نکال رہے، واپس لے رہے. وہ کون سا سانس ہے جو آپ اپنے اختیار سے؟ اور آخر میں جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے سانس بھی جواب دیتا ہے. تو خان اسپتال والے وہ آکسیجن والے مشین لگاتے ہیں تو سانس وہیں پر ٹھہرا، اب مشین سے اس کو ہوا بھرتے ہیں. جیسے سائیکل یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کرتے ہیں، سائیکل ہے یا اسکوٹر ہے، جیسے کہ اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے ہوا بھرتے ہیں، تو اسی طرح آخر میں پھر بڑے بڑے لوگوں کو خان اسپتال میں ہوا بھر دیتے ہیں. اس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا. اور وہ ہمارے کبھی بلوچ سردار کو لگتا ہے، کبھی پنجابی چودھری کو لگتا ہے، کبھی پٹھانوں کے خان کو لگتا ہے، اور آخری دن تھوڑا سا ہوش آتا ہے. وہ خان، وہ پٹھان اور وہ بلوچ بھی کہتا ہے کہ کینسر نے بہت سے لوگوں کو شکست دی ہے، لیکن میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں بلوچ ہوں، کینسر مجھے شکست نہیں دے. پٹھان بھی کہتے ہیں کہ کینسر نے بہت سے لوگوں کو بچھاڑ دیا لیکن مجھے. تو ان پٹھانوں کو بلوچوں کو بھی میں نے دیکھا، میں نام نہیں لیتا، تو اس کے آدھا گھنٹے کے بعد مر گئے. جیسے مشین نکال دی، ڈھیر ہو گیا جی. اللہ کو کتنا دیتے یہ تو یاد ہے، لیکن اللہ سے لیتا کتنے وہ کسی کو یاد نہیں. یہ پروردگار کا احسان ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب، 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا ثواب. اور نیکی اگر آپ نے نہیں کیا، ارادہ بھی کر لیا، تب بھی آپ کو ثواب. برائی کے ارادے سے برائی نہیں لکھی جائے گی. ہاں برائی کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اس پر یہ ہے کہ گرفت ہوگی. یہ 5 نمازیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے یہ لے کر کے، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات. اب رات کے ابتدا میں آپ تشریف لے گئے شب معراج میں، اور 7 آسمانوں کے سیر کرایا. آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں تو چونکہ امریکہ کا آدمی ہوں، آپ کو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. امریکہ نے یہاں سے اپنا وہ راکٹ بھیجا اور شٹل، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے 5.5 ارب کلومیٹر 5.5 ارب کلومیٹر اس نے طے کر لیا، لیکن اب تک وہ پہلے آسمان پہ بھی نہیں پہنچا. یہ جو چاند پہ جو کہتے ہیں نا کہ گئے، پہلی بات تو جھوٹ ہے، چاند پہ گئے بھی نہیں ہے. اور اب کہتے ہیں کہ چاند پہ پلاٹ وہاں پر الاٹ ہو رہے. محمود بھائی گزارش ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ یہ کہ میرے لیے بھی پلاٹ وہاں پر الاٹ کر لینا. چاند پہ پلاٹ الاٹ کرتے ہو گئے، کسی پہاڑی کے پیچھے وہاں سے تصویر بنا کر کے لائے. اللہ آپ کا بھلا کرے. ساری دنیا تصویروں کا میڈیا کا چلتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دیکھو نہیں، یہ چاند ہے. کافر وہاں چاند پہ پہنچا، جائے کوئی ممانعت نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جا سکتا ہے. لیکن چاند آسمانوں سے نیچے ہے،
پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے، جیسے کہ یہ پنکھا آپ کا نیچے یہ خوار ہے ادھر لٹک رہا، یہ چھت میں نہیں ہے۔ چاند اسی طریقے پر ہے، چاند پھر بھی قریب ہے اگر کوئی جائے، لیکن آسمانوں کو چیر کر کے آگے جانا شاید میری زندگی میں بھی یہ تمنا آپ حضرات کی بھی پوری نہ ہو جائے، اور امریکہ کی یہ تمنا پوری نہ ہو جائے، اور ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک بھی آسمانوں کو چیر کر کے اگر کوئی جائے۔ یہ کوئی بھی نہیں گیا، یہ آمنہ کلال محمد رسول اللہ گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ اور پہلے آسمان کو چیر کر کے پھر دوسرے آسمان پھر تھی اربوں کلومیٹر، اربوں کلومیٹر آپ گئے، اور صبح فجر کی جیسے اذان ہوتی ہے اسی ٹائم پہ آپ واپس آ گئے۔ 7 آسمانوں میں نے پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، اور چوتھے میں ادریس علیہ السلام، 5ویں میں ہارون، 6 میں موسیٰ علیہ السلام، 7ویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوتی رہی، پھر واپس تشریف لے گئے، اور جب واپسی پہ آئے تو مسجد اقصیٰ پہ آئے، اس سیڑھی سے اور اس لفٹ کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ پہ آپ کو اتارا گیا، اور مسجد اقصیٰ پہ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کر دیا، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ انبیاء آ گئے، مقتدی آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء کے، اب ان کے ارواح وہاں پر پہنچے، انبیاء جسد انصری کے ساتھ، مبارک جسم کے ساتھ وہ اپنے مزاروں میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ارواح کو بالکل وہی جسد انصری، جسد اجساد مثالیہ، ان کو دیکھ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہے کہ ان کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ مسجد اقصیٰ میں واپسی پر آپ نے، صحیح قول یہی ہے، واپسی پر آپ نے سب کو نماز پڑھائی ہے۔ پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے واپس براق کے ذریعے سے آپ کو مسجد حرام میں پہنچایا گیا، اور جب آپ واپس پہنچے، جب واپس آپ پہنچے تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ایک ہی رات میں 7 آسمان، پھر ظاہر ہے کہ پروردگار کے سامنے بھی تشریف فرما بیٹھے ہوئے، اللہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، انبیاء سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی وقت، ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کو جا کر کے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں جنت اوپر ہے، 7 آسمانوں کو پار کر کے آپ جائیں اور واپس یہ ہے کہ آ جائیں۔ لوگ کہتے کہ بتاتے بھی ہے کہ مانو تو چنڈتے پہنچی ہوئی ہے، ملا وری ہتے وری خوار آئیں، مولوی ہتے خوار آئیں، حافظ ہتے، حافظ سگورو ہتے خوار آئیں، حافظ ادھر تباہ ہے، مولوی ادھر تباہ ہے، عالم ادھر تباہ ہے، مانو تو چنڈتے پہنچی ہوئی ہیں، لوگ تو چاند پہ پہنچ گئے، مولوی ادھر ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سے بڑا عالم کائنات میں کوئی گزرا نہیں اللہ کے بعد۔ وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ مفسر ہے، وہ محدث ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ ماسٹر بھی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹر بھی نہیں ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کلیکٹر بھی نہیں ہے۔ تمہارے انگریز کا باب نہ گیا ہے نہ جا سکے گا۔ جی ہاں، وہ عالم ہے۔ اور جو 7 آسمانوں میں جن سے ملاقات ہو رہی ہے، 7 آسمانوں جن انبیاء سے، وہ سارے کے سارے، کوئی تورات کا حافظ ہے، کوئی انجیل کا حافظ ہے، کوئی زبور کا حافظ ہے، وہ آسمانی کتابوں کے حافظ ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ دس از مائی بک، دس از مائی بک۔ اتنے یہ کہ علماء کو اس طرح حقارت کی نظر سے یہ ہے کہ دیکھ لینا کہ لوگ کہاں پہنچے، مولوی کہاں پہنچے، مولوی غریب سائیکل چلا رہا ہے، سائیکل پہ، اور ادھر سے سخت ہوا ہے، داڑھی کے ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر، وہ چرے ملا کے ڈسے، چرے مولوی کو تو دیکھ لو، اللہ آپ کو بھلا کرے، لوگ کہاں پہنچے، اس کی داڑھی تو وہ دیکھ لو، یہ سائیکل پہ خوار ہے۔ اور اگر مولوی ویگو گاڑی میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ کل تک تو بھیک مانگ رہا تھا، آج الو کا پٹا ویگو گاڑی میں بیٹھا۔ مولوی اوپر تھوکے تو پیشانی تو تب بھی ٹھیک نہیں، نیچے تو داڑھی، ملا کی خیر نہیں ہے۔ اور جدید آپ کے جدید ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کو
ایک ہی رات میں جا کر کے طے کر کے. باقی یہ کہ خطیب حضرات کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، خطیب کہتے ہیں کہ جیسے آپ گئے اور واپس آپ تشریف لائے تو بسترے سے جیسے اٹھے بسترا آپ کا ابھی تک گرم تھا. یہ خطیبوں کا چھوڑنا ہے. احادیث صحیح میں اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ خطیب حضرات اس طرح یہ باتیں کرتے رہتے جوش میں آ کر کے. ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی کبھی یہ بات کی ہو، لیکن احادیث صحیح میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. احادیث میں یہی ہے کہ رات کے ابتدا میں آپ تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ، یہاں سے مسجد اقصیٰ تک جانا مسجد حرام سے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ کمزور بھی نہیں ہے. اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کیسے گئے، ایسے جلدی میں کیسے گئے، ایسے جلدی میں کیسے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹریکٹر کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ٹر 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 ٹر، آواز بہت زیادہ ہے لیکن رفتار کم ہے. اس سے کار کی رفتار تیز ہے، اور کاروں میں ایک سے ایک ہے ان کی رفتار. پھر ان سے بڑھ کر کے جہازوں میں پھر جہازوں میں پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آواز یہ ہے کہ آواز جہازوں سے بھی زیادہ تیز ہے. لیکن F-16 میں پھر یہ کہ F-16 آگے آواز پیچھے. گاڑیاں آپ کی جائیں گے اور میں آواز یہاں سے لگا دوں، آپ کی گاڑی جتنی بھی تیز رہو قسم کی، میری آواز پہلے پہنچے گی. آواز گاڑی سے بھی تیز ہے. لیکن جہاز آپ نے F-16 اس قسم کا ایجاد کر لیا کہ F-16 وہ پھر آواز سے بھی زیادہ تیز ہے. F-16 بالکل آگے ہو گیا، آپ نے آواز اس کی ادھر ہے، وہ آواز کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، اور جنات اس سے زیادہ تیز ہے، آواز سے زیادہ جنات. آپ کے F-16 سے زیادہ جنات، اور جنات سے بڑھ کر کے فرشتے ان سے زیادہ تیز ہیں. یہ آپ کے سائنسدان ہوتے نا، یہ ہم لوگ بھی پیارے محمد کے جوتے بھی سیدھے کرتے ہیں. ہم بھی کتابوں میں ورق گردانی کرتے تو کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ کے سائنسدانوں سے. اب سائنسدان منہ پھاڑ کر کے بیٹھے ہوئے کہ F-16 ہمارا آواز سے نکلا. جنات کو جو ان میں سے مسلمان ہیں وہ مانتے، کہتے جنات اس سے بھی زیادہ تیز ہیں. اتنے تیز ہے کہ کسی کو کوئٹے میں پکڑا کہ مولوی صاحب فون کرو، مولوی صاحب دم کرو، تو ہم ادھر سے دم کرتے کہ بابا چھوڑو، اللہ واسطے چھوڑو، کلمہ پڑھو. تو وہ جن کہتا ہے کہ جا اپنے گھر والوں کے سامنے میں کلمہ پڑھتا ہوں. جی کلمہ پڑھ لیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ میں یہاں سے سانگڑ جاتا ہوں اور ادھر سے فون آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. جن کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے، میں آتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تو سانگڑ میں، تو کیسے جلدی میں آئے گا. قسم خدا کی یہ میرے ساتھ بھی ہوا. اتنا تیز ہے الو کا پٹا، اتنے تیز. آپ کے F-16 یہیں نہیں پہنچتا، کہیں بھی جاؤ ادھر، یہاں کے آپ فلان جگہ پہ کھڑے ہیں اور ادھر تو ہے موجود، اس کو پکڑا ہوا بھی. آپ کی روح جو ہے نا، آدمی جب مرتا نہیں سوتا ہے، جب سوتا ہے تو روح چلی جاتی ہے. مثلا سو کر کے آپ خواب دیکھ رہے کہ بھئی میں مکے میں ہوں، خواب دیکھ رہے مدینے میں، اس میں امریکہ میں، ہزاروں کلومیٹر دور آپ امریکہ کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا جسم تو ادھر پڑا ہوا ہے. یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی روح ہے، وہاں پر چلی گئی. روح نکل جاتی ہے، آدمی سونے کے بعد آدمی کی روح نکل جاتی ہے، لیکن روح کا کنیکشن انسان کے جسم کے ساتھ اس طرح رہتا ہے. روح چلی گئی، پتہ نہیں آدمی خواب دیکھتا ہے، کبھی ادھر، کبھی کاغان میں، کبھی کشمیر میں، کبھی پنڈی میں، کبھی اسلام آباد، کبھی پشاور. یہ روح ہے جو گھومتی ہے، لیکن ادھر آدمی سانس لے رہا ہے. یہ روح کے کنیکشن کی وجہ سے، روح تو چلی گئی ہے، یہ کنیکشن ہے، اس کی وجہ سے آدمی سانس بھی لے رہا ہے. اور کبھی سویا وہ کھانستا بھی ہے اور اس کو کھانسی بھی آ جاتی ہے. یہ روح یہ جنات سے زیادہ تیز ہے، اور فرشتے اس سے بھی زیادہ تیز ہیں.
فرشتے اس سے بھی زیادہ تیز ہے، اور روحانیت اور علم اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی 19ویں پارے کے اندر، 19ویں پارے میں اللہ پاک نے واقع بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت باقاعدہ ہواؤں پر تھی، ہواؤں پر آپ حکومت کرتے تھے، اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جیسے کہ ہوا کو بتا دیا اپنے تخت پہ بیٹھ گئے تو ہوائیں اور جنات آپ کے تخت کو اٹھا کر کے یہاں سے پنڈی میں پہنچا دیا، اسلام آباد میں پہنچا دیا، وہاں سے اٹھا کر کے پھر پشاور میں، وہاں سے اٹھا کر کے کوئٹہ میں۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اور یہ چرند پرند، یہ جنات، یہ سب آپ کے لیے مسخر ہے۔ ایک ہدہد پرند ہے، آپ دیکھیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو خوبصورت قسم کا پانی تلاش کرتا ہے۔ آپ کی مشین کو پانی نظر نہیں آتا، لیکن ہدہد کو نظر آتا ہے۔ 10,000 فٹ پہ، 2,000 فٹ پہ پانی جتنا بھی ہے، ہدہد کو نظر آتا ہے، بالکل آنکھوں دیکھا اس کو نظر آتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ تو مجھے نہیں دیکھیں گے، میں تو ابھی بالکل میں نے لباس پہنا ہوا، لیکن ایئرپورٹ میں جائیں گے نا، بعض جگہوں پر یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے بڑے بڑے حضرات، ان کے پاس ایسا کیمرہ ہوتا ہے، وہ کیمرہ جیسے لگائیں گے تو کپڑے ختم، اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ کیمرہ لگاتے تو سب کچھ شرمگاہ انسان کی بھی نظر آتی ہے۔ اور اگر کسی نے کیپسول کے اندر ہیرون ڈال کر کے اگر اس نے اس کو ہڑپ کر لیا، اس کو کھا لیا ہے، تو ایسا وہ لگاتے مشین کہ اندر سے وہ پتہ چلتا کہ یہ کیپسول ہے، یہ ان کے پاس ہے۔ یا جیسے کہ دوربین والا، میں آپ کے سامنے ہوں، ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے دوربین، یہ کہ بندہ ادھر پہاڑ پر ہے، اب وہ آئے گا آدھا گھنٹہ اس کو لگے گا، پتہ نہیں ہے کہ بندہ ہے یا کوئی بکرا ہے کیا ہے، لیکن دوربین لگائیں گے تو آپ کے سامنے بالکل ایسے آئے گا۔ دوربین میں ایسا ہوگا کہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اس پوری مسافت کو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ پہ کھڑا ہے بندہ، اس کو دوربین نے لا کر کے آپ کو دکھا دیا۔ یاد رکھ لینا، میرا پروردگار عرش پہ ہے، اور اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ بادل ہیں، یہ سارے ہٹ جاتے ہیں، نبی کو ایسا پروردگار نظر آتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ بادلیں ہوتی ہیں، آپ کو سورج نظر نہیں آئے گا، چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا، بادلیں اگر ہٹ جائیں تو پھر یہ کہ آپ کو نظر آتا ہے۔ گناہ اس قسم کے بادل ہے، کالے قسم کے بادل ہے گناہ۔ گناہگار آدمی کو رب نظر نہیں آتا، گناہ چھٹ جاتے اللہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ صاف ہوتے ہیں، صاف دل کے مالک ہوتے ہیں، ان کو اللہ نظر آتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تھوڑے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے، 7 آسمانوں کا سیر کس طریقہ پر کیا، اب تو یہ آسان ہو گیا۔ آپ کا F-16 سے بڑھ کر کے اور بھی قسم کے طیارے آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بلقیس کا تخت 1,500 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنی دانست کے مطابق یہ سمجھ رہا، توحید ہے، میری حکومت ہے، میری ریاست ہے، میری ریاست کے اندر کوئی اور ریاست نہیں ہے، میری حکومت کے اندر کوئی اور حکومت نہیں ہے۔ لیکن ہدہد پرندے گھومتے پھرتے، پرندے نے ہدہد نے جا کر کے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ایک لیڈیز ہے۔ اس زمانے سے خواتین کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایک لیڈیز ہے، ایک خاتون ہے، وزیر اعظم بن گئی ہے، ملکہ سبا قوم، ملکہ محترمہ وزیر اعظم صدر خاتون، لوگ اس کو پوچھتے ہیں۔ ہدہد نے جا کر کے دیکھا، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے، جنات کی حاضری لے رہے، دیکھ رہا کہ ہدہد نہیں ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہدہد کہاں ہے؟ آج کوئی اپنا عذر پیش کرے گا، کوئی دلیل پیش کرے گا، ورنہ ذبح کر کے چھوڑ دوں گا میں۔ کیوں غائب ہے؟ یہ حکومت تھی جی، انسانوں کو بھی سنبھال رہے، فوج کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، لیکن پرندوں کی بھی حاضری۔
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ ہدہد نے کہا حضرت ناراض نہ ہو جاؤ، ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ہواؤں پر آپ کی حکومت ہے، جنات پر آپ کی حکومت ہے، جانوروں پر آپ کی حکومت ہے، مچھلیوں پر آپ کی حکومت ہے، پرندوں پر آپ کی حکومت ہے۔ نبی ہوتے ہوئے آپ کو ایسی خبر سنا رہا ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مجھے ذبح نہ کرنا، خبر بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے۔ فرمایا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ حضرت میں نے ایک خاتون دیکھا، اس خاتون کو سارے کے سارے اس کو پوجتے ہیں، اس کی ملک ہے، حکومت ہے، اس کو پوجتے ہیں لوگ، اس کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو بھی لفٹ کرتے ہیں، سورج کو، سورج پرست ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ وجدتها وقوما يسجدون للشمس، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ خاتون خود بھی، وہ خاتون بھی ان کے کیا ملکہ بنی ہوئی ہے اور وزیر اعظم اور صدر بنی ہوئی ہے۔ اچھا میری حکومت میں بھی سورج کی کوئی عبادت کرے، میری حکومت میں بھی عورتیں اس مقام پر پہنچ جائیں۔ آج کل بھی ضروری یہی ہے کہ جس پارٹی میں کوئی خاتون ہو وہ کامیاب ہے۔ خاتون ذرا سہنی ہو اور پھر لوگ جیسے پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے سامنے کون ہے۔ اور بوڑھے بوڑھے بھی بڑے شوق سے ثواب کی نیت سے وہ بھی دیکھتے، بوڑھے بوڑھے و غریب وہ بھی بڑے شوق سے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک جگہ خاتون کھڑی ہو جائے انتخابات میں، دوسری طرف مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں لے کر کے کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ مولوی صاحب کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ جیت نہیں سکے گا۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون اللہ، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، حضرت نے خط دیا جاؤ اس خاتون کو دے دو، اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، یہ خط ان کو دے دو اور بتا دو اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی نہ دکھاؤ اور فرمان بردار بن کر کے آ جاؤ، مسلمان بن کر کے آ جاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ محترمہ نے اپنے لوگوں کو جمع کر دیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ مجھے ایک بہت انی القی الیہ کتاب کریم، ایک بہت قیمتی قسم کا خط میرے پاس آ چکا ہے، قیمتی قسم کا خط میرے پاس آ چکا۔ خیر عرض یہ کرا تھا تھوڑے سے وقت میں 7 آسمانوں کے سیر کر کے آئے اور آپ نے یہ بتا دیا کہ 7 آسمان پوری کائنات میں میرے قدموں کے نیچے، یہ امت بھی اگر اللہ کے فرمان بردار بن جائے پوری دنیا ان کے لیے تابع ہوگی۔ اور 1.25 لاکھ انبیاء کو رئیس الانبیاء بن کر کے نماز بھی پڑھائی، بتا دیا کہ آپ رئیس الانبیاء، آپ کی امت تمام امتوں کے رئیس ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج سے جو تحفہ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے جو لے کر کے آگے، اللہ پاک یہ ہے کہ ہمیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد پر اور وہ جو پیغام لے کر کے اس پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اتوار کو دستار بندی ہے طلباء کی، اور ادارہ آپ کا اپنا ہے، آپ کبھی کبھی ویسے بھی سال میں اور مہینے میں جمعے کے علاوہ بھی پڑھائی کے دن ہو آ کر کے طلباء کو بھی دیکھ لو۔ اتوار کو آپ آئیں گے، تقریباً 400 کے لگ بھگ علماء ہے اور علماء کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور یہ ہے کہ قبولیت کا موقع بھی ہے اور دعا بھی ہوگی۔ ختم بخاری کا سلسلہ ہے، آپ حضرات سے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب بتا رہا ہوں کہ کل نہیں پرسوں یہ سلسلہ ضرور آپ تشریف لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔